बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेहाद एक बड़ा मौजू बना हुआ है। इस पर मैं भी वक्तन फ़वक्तन अपनी राय का इजहार करता रहता हूँ। आज अंसार अब्बासी साहब ने इस पर एक स्टोरी शाये की है और स्टोरी ये है कि मौलाना फजल रहमान से तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो इत्तेहाद का हिस्सा बने, लेकिन मौलाना फजल रहमान की शिकायत ये है कि माजी में उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी बदजुबानी की गई है, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। पीटीआई की तरफ से मौलाना के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिए ये एक रुकावट है इस इत्तेहाद के बनने में। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि चलिए जो माजी में हुआ वो तो सबको पता है। अब माजी में जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसको करेक्ट नहीं कर सकती। मौलाना फजल रहमान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ होना था वो तो हो चुका है, तो अब आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? तो इस सिलसिले में इस स्टोरी में अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई की लीडरशिप से ये मुतालबा नहीं किया कि वो पब्लिक में माफ़ी मांगे, लेकिन वो यकीन दहानी चाहते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब आइंदा से मुराद ये है कि ज़ाहिर है जब तक इत्तेहाद में है तब तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये यकीन दहानी करा सकती है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुस्तकबिल की सियासत के बारे में तो कोई यकीन दहानी नहीं करा सकता और लिख कर तो नहीं दिया जा सकता कि आपके बारे में आपके साथ ताल्लुकात किस किस्म के होंगे या मुस्तकबिल में ये यानी ये इत्तेहाद और अलायंस जो है ये ता क़यामत के लिए तो नहीं है, या हमेशा के लिए तो नहीं है। ये तो वक्ती इत्तेहाद होते हैं और उसके बाद फिर अपनी अपनी सियासत होती है। तो मौलाना फजल रहमान चाहते क्या हैं ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा। इतना अंदाज़ा हो पा रहा है कि उन्हें ये शिकायत है कि माजी में मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया है, माजी में मुझे बहुत कुछ कहा गया है, मेरे बारे में बड़े सख्त अल्फाज पीटीआई की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं और अब जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इस किस्म के कुछ मौलाना फजल रहमान के खदशात हैं, लेकिन अगर आप बगौर जायज़ा लें तो मेरा ख्याल है कि पिछले एक साल में ख़ास तौर पर ये बातें बहुत पीछे रह गई हैं। मौलाना फजल रहमान के बारे में पीटीआई की तरफ से या उनके कारकुनों की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करना, जलसों में उन्हें डीजल कहना, ये सब कुछ माजी का हिस्सा फ़िलहाल तो बन चुका है। एक साल से ये नहीं हो रहा, तो फिर मौलाना फजल रहमान को शिकायत क्या है? जब वक्त आगे निकल गया, हालात तब्दील हो गए, बात आगे बढ़ गई है, तो फिर मौलाना फजल रहमान माजी से क्यों चिमटे रहना चाहते हैं? क्या वो कोई बहाने तराश रहे हैं? क्या उन्हें जो है वो कोई बहाना चाहिए तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद ना करने का? और अगर बहाना नहीं चाहिए तो फिर इस तरह की बातें करने का फ़ायदा क्या है, या इससे वो हासिल क्या करना चाहते हैं? तो बहरहाल ये इस खबर में ये भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जवाब देने का कहा था कि हम आपस में मुशावरत करके, आपस में मशवरा करके आपको इसका जवाब देंगे, लेकिन अभी तक पीटीआई की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। तो ये तो इसलिए मंतकी बात मालूम होती है कि पीटीआई ने मुशावरत करनी होगी इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान से मुलाकात हो नहीं पा रही। आज खान फैमिली के कुछ लोग अडयाला जेल पहुंचे हुए हैं, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो अडयाला जेल में हैं मुलाकात करने के लिए, लेकिन लीडरशिप की मुलाकात हो पाती है नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। तो ये जो है वो इमरान खान से मुलाकात होगी तो इमरान खान इस हवाले से कोई अपनी एश्योरेंस देंगे पार्टी को, और पार्टी फिर मौलाना फजल रहमान से कहेगी, तो फिर ही कुछ हो सकता है। कल मेरी शेख वकास अकरम से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी जी पूरा महीना पड़ा है, हमने रमज़ान के बाद तहरीक चलानी है, हम बड़े पुरुमीद हैं कि रमज़ान के अंदर मामला तय पा जाएंगे और रमज़ान के अंदर ही मौलाना फजल रहमान के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आगे बढ़ जाएंगी, और जो एहतजाज है वो अपोजिशन के फोरम से होगा। इस हवाले से तो पीटीआई पुरुमीद दिखाई देती है। जहाँ तक बात है मुलाकात की, आज सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल गए हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पर इस बात पर समाअत हो रही थी कि इमरान खान की मुलाकातें क्यों नहीं हो पा रही। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, या कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि क्या हमारे ऑर्डर पर अमल दरामद हो रहा है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया हुआ है मुलाकात कराने का, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? तो उस पर अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि जी बिल्कुल कोई कानून की वायलेशन नहीं हो रही, बल्कि उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल अलाउ भी नहीं करता कि इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात हो, लेकिन हम फिर भी मुलाकात करा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मंगल को इस हवाले से मुलाकात करा रहे हैं, समझ दिया कि मुलाकात, उन्होंने कहा शेड्यूल बना लिया इसका, यानी मंगल को इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी जाएगी। मंगल का दिन वो कहते हैं कि जी हमने इस सिलसिले में मुख्तस किया है। तो साफ आज मुकर गए अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट और आकर कहा कि जी कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। हालांकि जुमेरात को जो मुलाकात का दिन होता है उसमें लीडरशिप जाती है और उनकी मुलाकात नहीं करने
نہیں کروائی جاتی یا ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی عمران خان کے ساتھ. تو بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. لیکن آج بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں وہ اس پر مطمئن نظر آئے جب انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو بتایا گیا کہ ہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو بظاہر عدالت کو مطمئن کر دیا گیا. تو آج اب عمران خان کے اہل خانہ سے ملاقات ہے, دیکھیے اس میں سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں یا فیملی خاص طور پر جو ان کی بہنیں ہیں وہ باہر نکلتی ہیں تو عمران خان کا کیا پیغام لے کر آتی ہیں. عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں پر تشویش ہے. کل پیمز کے کچھ ڈاکٹرز نے وزٹ بھی کیا تھا. اس حوالے سے کچھ رپورٹرز نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پیمز کے ڈاکٹرز کو سخت ہدایات کی گئی تھیں کہ آپ نے جو بھی رپورٹ مرتب کرنی ہے وہ شیئر کیے بغیر, یہ دکھائے بغیر یا پروف کروائے بغیر آپ نے پبلک نہیں کرنی. اور جب تک ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے یا اس کو اجازت نہیں دیں گے تو آپ اس کی وہ رپورٹ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کا کوئی کانٹینٹ شیئر نہیں کریں گے. تو عمران خان کل جو ان کی ڈاکٹرز نے معائنہ کیا ہے, خبریں یہ ہیں کہ عمران خان نے اپنے کانوں کے یعنی قوت سماعت کے متاثر ہونے سے متعلق ڈاکٹرز کو آگاہ کیا ہے کہ انہیں کانوں میں شور سنائی دیتا ہے, یعنی ان کے کانوں میں خرابی یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ جو ہے اس کی علامات کا اظہار کیا گیا ہے ڈاکٹرز کے سامنے عمران خان کی طرف سے, اور ڈاکٹر نے ان کا تفصیلی معائنہ بھی کیا ہے. تو یہ خبریں ان کی عمران خان کی صحت کے حوالے سے آئی ہیں. اچھا, ایک چیز جو فیصل چودھری صاحب نے انکشاف کیا ہے, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی بار بار کہتی رہتی ہے نا کہ جی ہم نے عمران خان کو دعوت دی تھی کہ آئیں مل کر حکومت بناتے ہیں, اور عمران خان نے ہمیں لفٹ نہیں کرائی, یا عمران خان نے ہماری اس دعوت کو ٹھکرا دیا, عمران خان نے ہماری آفر کو رد کر دیا. تو یہ پیپلز پارٹی بار بار دعویٰ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج اگر عمران خان مان جاتے تو ہم حکومت میں ہوتے. حالانکہ ہمارا مسلسل نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ عمران خان کو کسی نے حکومت میں آنے ہی نہیں دینا تھا. ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی نے یہ بلف کال کیا تھا, پیپلز پارٹی نے صرف دکھاوے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ یہ دعوت دی تھی عمران خان کو کہ آؤ مل کر حکومت بناتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ عمران خان ان کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے. اور اگر عمران خان مان بھی جاتے تو عمران خان کو جن لوگوں نے سیاست سے باہر رکھنے کے لیے اتنا کچھ کیا تھا وہ کیسے عمران خان کو حکومت بنانے دیتے اور اس میں کامیابی ہوتی عمران خان کو. تو بظاہر تو یہ ممکن دکھائی دیتا ہی نہیں تھا. لیکن فیصل چودھری صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ یہ کیا ہے کہ یہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ اگر عمران خان نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی کوشش کی تو پھر ڈائریکٹ اور ڈکلیئرڈ مارشل لاء لگا دیا جائے گا, لیکن عمران خان کو حکومت نہیں بنانے دی جائے گی. یہ فیصل چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ پہلے طے ہو چکا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لنڈن پلان کا حصہ تھا, یہ لنڈن میں طے ہو چکا تھا. یہ لنڈن پلان میں کہا جا چکا تھا کہ اگر یا تو یعنی عمران خان کو حکومت سے باہر رکھا جائے گا, اور اگر انہوں نے زبردستی کوئی حکومت بنانے کی کوشش میں آئے, پوزیشن میں آئے, تو پھر مارشل لاء لگا دیا جائے گا. یہ فیصل چودھری صاحب کا دعویٰ ہے. تو بہرحال اب یہ دعویٰ کتنا درست ہے, یہ اس حد تک تو یہ بات مجھے بالکل درست معلوم ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور عمران خان اگر دونوں راضی بھی ہوتے حقیقت میں بھی کہ وہ مل کر حکومت بنا لیں تو یہ حکومت انہیں نہیں بنانے دی جاتی. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی بغیر اجازت کے عمران خان سے حکومت بنا لیتی, یہ جانتے ہوئے بھی کہ بھائی عمران خان کو سیاست سے باہر رکھنے یا حکومت نہ بنانے دینے کے لیے بہت زور لگایا گیا ہے. جب اتنا زور لگایا گیا ہے, اتنی کوششیں کی گئی ہیں, اتنی ایفرٹس ہوئی ہیں, تو پھر عمران خان کو حکومت کیسے بنانے دی جاتی؟ یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. اچھا جناب, دیکھیے ایک تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر چھپی ہے کہ ان کو دعوت دی ہے اختر اقبال ڈار صاحب نے اپنی پارٹی میں شمولیت کی. یعنی شیر افضل مروت سے چیئرمین پی ٹی آئی نظریاتی اختر اقبال ڈار نے انہیں کہا ہے کہ جی عمران خان ایک ڈکٹیٹر ہے, یہ پارٹی کو جو ہے جمہوری بنیادوں پر نہیں چلا سکتا, آؤ تو میری پارٹی میں آ جاؤ, میری پارٹی میں شمولیت اختیار کر لو. یہ وہی اختر اقبال ڈار ہیں جنہوں نے ابتدا میں عمران خان کو یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ میرا ٹکٹ لے لیجئے الیکشن میں اترنے کے لیے, لیکن جب ان کے اوپر دباؤ آیا اور یہ چند گھنٹے کی ڈرائنگ روم کی سیر کر کے آئے تو واپس آ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی اور عمران خان کے خلاف بیان دیتے ہوئے نظر آئے اور کہا کہ میں اپنی مرضی سے کہیں گیا تھا اور میرا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا عمران خان کو اپنا ٹکٹ دینے پہ. تو جہاں یہ حالات تھے
کہ ان جیسے لوگوں پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا تھا، وہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے دی جاتی. تو بہرحال اب اختر اقبال ڈار صاحب جو ہیں وہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں پارٹی بنانے کے لیے، اور انہوں نے شیر افضل مروت سے کہا ہے کہ آؤ مل کے پارٹی بناتے ہیں. اچھا جناب، کاشف عباسی صاحب کے حوالے سے تو آپ جان ہی چکے ہیں، وہ آفیئر تھے، اور کاشف عباسی کا پروگرام جو کر رہے ہیں اس وقت اینکر اشفاق ستی، انہوں نے کل کے پروگرام میں آپ جان چکے ہیں کہ آخر میں وضاحت دی تھی 21 جنوری کے پروگرام کے حوالے سے، اور کہا تھا کہ جی 21 جنوری کو، یعنی اس سے پہلے ہی ایک مہینہ پہلے تقریباً کاشف عباسی آفیئر ہو چکے ہیں. اس پروگرام کی پاداش میں وہ آفیئر ہو چکے ہیں، لیکن اب معافی کا مطالبہ شاید ان سے کیا گیا ہے کہ معافی مانگیں. تو جو پروگرام اس وقت کر رہے ہیں وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اشفاق ستی نے کہ جی ادارہ معذرت خواہ ہے کاشف عباسی کے انٹرو پر. جو اینکر نے انٹرو دیا تھا وہ اینکر کی اپنی رائے تھی، تو اس پر ادارہ معذرت خواہ ہے. تو چلیں یہ معذرت تو آ گئی کاشف عباسی کی. اس کے بعد پھر محمد مالک صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنے پروگرام میں اپنے 2 پروگرامز کے حوالے سے وضاحت دی، اور ایک 29 جنوری کا پروگرام ہے، ایک 10 فروری کا پروگرام ہے، اور ان دونوں پروگرام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو مہمانوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس پر وہ معذرت خواہ ہیں اور ادارہ معذرت خواہ ہے. تو ایک کاشف عباسی کے پروگرام کی وضاحت تو آ ہی گئی، معافی تو آ ہی گئی، اس کے بعد محمد مالک کو بھی معذرت کرنا پڑی ہے، اور یہ وضاحت کرنا پڑی ہے کہ جن خیالات کا اظہار مہمانوں نے کیا ہے یہ مہمانوں کی ذاتی رائے ہے، اس پر اگر کسی کی دلزاری ہوئی تو معذرت خواہ ہیں. تو ایک ہی چینل کے 2 اینکرز ایک طرح کی سچویشن کا سامنا کر رہے ہیں، ایک کاشف عباسی اور دوسرا پھر محمد مالک بھی، ان کو بھی اسی طرح سے وضاحت یا معافی کرنا پڑی ہے جیسے کاشف عباسی کے پروگرام کے حوالے سے کی گئی ہے. آخر میں دیکھیے کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں آج کل چونکہ بڑا معاشی طور پر شور بچ رہا ہے کہ پاکستان نے بڑی معاشی ترقی کر لی ہے، حالانکہ IMF کا وفد پاکستان آیا ہوا ہے اور اگلی قسط کے لیے پاکستانی حکومت سر توڑ کوششیں کر رہی ہے کہ ان کو اگلی قسط مل جائے. تو عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے معاشی صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کس طرح سے کیا ہے یہ آپ سن لیجئے. اس وقت جو انسٹالڈ رجیم ہے وہ میرا خیال ہے اپنی ناکامی جو ہے اس کا اظہار کر رہی ہے. ان کے پاس ناکامی کے علاوہ کچھ ہے نہیں، اور میں آپ کو اعداد و شمار بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، بڑی صنعتیں آپ کی پچھلے 6 مہینے میں اس بجٹری سال کے آپ کا 2% سے وہ سکڑی ہیں. افراد زر آپ کی بڑھ رہی ہے. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ کیلکولیشنز کیسی ہوتی ہیں. آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ افراد زر مہنگائی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، اور آپ کو ایک ہی جواب آئے گا کہ بڑھی ہے. تیسری چیز، آپ کی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ، اور وہ آپ اندازہ لگا لیں پاکستان تحریک انصاف کے وقت 17 روپے یونٹ، آج 85 روپے یونٹ بجلی کا ہو گیا ہے. 400% یعنی کہ 4 گنا اضافہ گیس کی مد میں ہو گیا ہے. آٹا، چینی، دالیں، کرائے، ہر چیز میں اضافہ. افراد آپ کی جو لوگ ہیں پاکستان کے وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. 20 لاکھ نوجوان نے پاکستان چھوڑا ہے، اور فی کس تقریباً انہوں نے 40 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں ملک چھوڑنے کے. یہ بن جاتا ہے تقریباً 27-28 ارب ڈالر. اور یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں پچھلے 2 سال کی، جس وقت پاکستان کی اس انسٹالڈ رجیم نے IMF کے سامنے 1.5 ارب ڈالر کے لیے کشکول اٹھا کے یہ پھر رہے ہیں. ملک سے 27 ارب ڈالر جا چکا، اور یہ 2.5 ارب ڈالر کے لیے کشکول لے کے پھر رہے ہیں. سرمایہ کاری ہو نہیں رہی. SIFC جو ہے وہ بھی جھوٹ بول رہی ہے، حکومت جھوٹ بول رہی ہے. کوئی کسی قسم کی کسی سیکٹر میں کوئی صنعت کاری یا کوئی چیز سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. بلوچستان میں حالات تشویشناک ہیں. بلوچستان کے 8 اضلاع میں سیکیورٹی فورسز کا آمد و رفت اور جانا بالکل ختم ہو چکا ہے. وہاں پہ آئے دن آپ کے روڈ بلاکس ہو رہے ہیں، لوگ متنفر ہو گئے ہیں. اور پاکستان میں جو مسنگ پرسنز کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ عروج پہ ہے. آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے. جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی وہ معاشی طور پہ ترقی نہیں ہو سکے گا. اس کو سمیٹتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ حکومت بری طرح فیل ہو چکی ہے. شہباز شریف بری طرح فیل ہو چکا ہے. بہت شکریہ. تو یہ عمر ایوب صاحب تھے، آپ نے سنا انہوں نے اس سسٹم کے لیے، اس حکومت کے لیے انسٹالڈ رجیم کا نام لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ انسٹالڈ رجیم ہے، اور پھر ان کی معاشی ناکامیوں سے بھی کو بھی گنوایا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.